فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے کمرشل ٹیکس محکمہ نے کہا ہے کہ اس نے جی ایس ٹی کی رقم کی واپسی کے دعوے کے ایک کیس کا پتہ لگایا ہے۔ 45.67 کروڑ روپے 7 لوگوں نے فرضی فرموں کے ذریعے حاصل کیے۔ ایک شخص جس نے دھوکہ دہی سے رقم کی واپسی کا دعویٰ کیا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسے یہاں اقتصادی جرائم کی عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ ایک سرکاری ریلیز میں کہا گیا ہے کہ دہلی سے حیدرآباد تک سامان کی نقل و حرکت نہیں تھی۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی دھوکہ دہی کرنے والی فرموں کے خلاف تحقیقات پہلے ہی شروع کر دی گئی ہیں اور مجرموں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ محکمے کی جانب سے پولیس کی مدد سے جعلی رقم کی واپسی کے نیٹ ورک میں ملوث دیگر افراد کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سنگارینی کالریز کمپنی لمیٹڈ SCCL ٹریڈ یونین کے انتخابات 27 دسمبر تک ملتوی کر دیے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا جب SCCL انتظامیہ نے آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انتخابات کرانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ڈویژن بینچ جس میں چیف جسٹس آلوک ارادے اور جسٹس NV شرون کمار شامل ہیں، ایک SCCL کی اپیل کی سماعت کر رہے تھے جس میں ایک جج کے حکم کا مقابلہ کیا گیا تھا جس میں یونین کے انتخابات اکتوبر کے آخر تک مکمل ہونے کی ضرورت تھی۔ ریاستی حکومت نے کہا کہ اسمبلی انتخابات ریاستی اور ضلع انتظامیہ کے وقت کا ایک بڑا حصہ لیں گے، بشمول پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے کارکنان۔ مزید یہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ SCCL ٹریڈ یونین انتخابات کے لیے مختلف محکموں کے تقریباً 700 افسران کی ضرورت ہوگی۔ YSR تلنگانہ پارٹی YSRTP نے تلنگانہ بھر میں 119 حلقوں سے انتخابات میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے پارٹی کی ریاستی سطح کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا۔ شرمیلا نے پالیرو حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ شرمیلا نے لیڈروں کو پارٹی کے BE فارم کے لیے درخواست دینے کا مشورہ دیا ہے۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ BJYM تلنگانہ یونٹ میں اختلافات آج اس وقت کھل کر سامنے آئے جب کارکنوں کے ایک گروپ نے BJYM کے قومی صدر اور BJP رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کے خلاف نعرے لگائے۔ بنگلور جنوبی کے رکن پارلیمنٹ کے بطور سربراہ مدعو کیا گیا تھا۔ BJYM کی جانب سے سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والوں کے لیے منعقدہ ورکشاپ کے مہمان پروگرام میں BJP کے سینئر لیڈران بشمول ترون کے لکشمن اور دیگر موجود تھے۔ کارکنوں نے دلیل دی ہے کہ تیجسوی سوریا کی رہائش کا انتظام بنجارا ہلز کے ایک ہوٹل میں کیا گیا تھا لیکن وہ بدھ کی رات اپنی آمد پر وہاں نہیں گئے۔ BJYM کارکنوں نے جو مبینہ طور پر BJYM کے ریاستی صدر بھانو پرکاش کے دھڑے سے ہیں یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ قومی صدر گزشتہ رات کہاں ٹھہرے تھے اور الزام لگایا کہ وہ BJYM تلنگانہ میں ایک مخصوص گروپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ سابق MLC رام چندر راؤ نے ناراض یووا مورچہ کارکنوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سائی پرساد عرف ٹیم سائی جو BJYM کے قومی خزانچی ہیں، تیجسوی سوریا کے قریبی ہیں اور بھانو پرکاش گروپ میں ان کو لے کر بے چینی پائی جاتی ہیں۔ بھانو پرکاش اور سائی پرساد دونوں ملکاج گری حلقے سے BJP کے ٹکٹ کے لیے میدان میں ہیں۔ بینائی کا عالمی دن اندھے پن اور بینائی کی کمزوری سے متعلق آگاہی کے لیے ہر سال منایا جانے والا بیداری پروگرام ہے۔ اس ایونٹ کا آغاز لائنز کلب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی سائٹ فرسٹ مہم نے سال 2000 میں کیا تھا۔ یہ آگاہی تقریب بینائی کی کمزوری اور نابینا پن کے بارے میں آگاہی بڑھانے کی ایک کوشش ہے۔ بیداری کا دن ہر سال اکتوبر کی دوسری جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ بصارت کی خرابی ایک عام مسئلہ ہے جس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہی ان خدمات تک رسائی ہے جس کی لوگوں کو واضح بصارت کی ضرورت ہے۔
بینائی کے عالمی دن کا مقصد صحت مند آنکھوں اور عام آنکھوں کی صحت سے متعلق مسائل کے بارے میں عام بیداری کو بڑھانا ہے۔ بینائی کی خرابی عام طور پر 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ صحت مند بینائی حاصل کرنے کے چند اقدامات یہ ہیں: صحت بخش غذا کھائیں جس میں اومیگا 3 اور سبز پتوں والی سبزیاں شامل ہوں۔ کافی ورزش کریں کیونکہ موٹاپا جیسے مسائل آپ کو ذیابیطس اور دیگر حالات سے زیادہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں جو بینائی کے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسکرین کا وقت کم کریں اور اپنی آنکھوں کو صاف رکھیں۔ تمباکو نوشی چھوڑ دیں کیونکہ یہ آنکھ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہتر نتائج کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ یو جی طلباء کے لیے انٹرنشپ لازمی ہے۔ انٹرنشپس کے لیے یونیورسٹیاں 3 سالہ یو جی، 4 سالہ یو جی آنرز یا 4 سالہ یو جی تحقیق کے ساتھ آنرز کے 120/160 کریڈٹس میں سے کم از کم 2 سے 4 کریڈٹس الاٹ کریں گی۔ خطۂ نظر مطالعہ کا پروگرام انڈر گریجویٹ طلباء کو اس تعلیمی سال سے شروع ہونے والے اپنے چوتھے سیمسٹر کے بعد لازمی طور پر انٹرنشپ سے گزرنا ہوتا ہے۔ انٹرنشپس کے لیے یونیورسٹیاں 3 سالہ یو جی، 4 سالہ یو جی آنرز یا 4 سالہ یو جی تحقیق کے ساتھ آنرز کے 120/160 کریڈٹس میں سے کم از کم 2 سے 4 کریڈٹس الاٹ کریں گی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی نے انڈر گریجویٹ طلباء کے لیے انٹرنشپ ریسرچ انٹرنشپ کے لیے رہنما خطوط کا مسودہ تیار کیا ہے۔ رہنما خطوط کے مطابق ایک طالب علم کو چوتھے سیمسٹر کے بعد 60 سے 120 گھنٹے کی انٹرنشپ سے گزرنا چاہیے۔ انٹرنشپ کی ایک کریڈٹ کا مطلب ہر ہفتے 2 گھنٹے کی مصروفیت ہے۔ انڈیا اسکل رپورٹ 2022 کے مطابق 88.6% گریجویٹس انٹرنشپ کے مواقع تلاش کر رہے تھے۔ انٹرنشپس ریسرچ انٹرنشپ کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ طلباء کو اپنے کورس کے کام کی تکمیل سے قبل کام کا تجربہ حاصل کرنے میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پہلے ہاتھ کا تجربہ حاصل کریں۔ اس کا مقصد طالب علم کی مہارت، مخصوص ملازمتوں کے لیے اہلیت، تحقیقی صلاحیت کی تعمیر اور شخصیت کی نشو نما بھی ہے۔ سابقہ ورنگل کے نئے اضلاع تنظیمی نو کے بعد تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ چھوٹے اضلاع کی تشکیل کا نمایاں اثر پڑا ہے۔ ضلعی مراکز سمیت آس پاس کے علاقوں میں غیر متوقع پیش رفت ہوئی ہیں۔ سابقہ ورنگل کے 6 اضلاع میں سے اکتوبر 2016 میں سابقہ ورنگل سے 6 نئے اضلاع کی تشکیل کے بعد سے پچھلے 7 سالوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ ورنگل اربن، ورنگل رورل، جنگاؤں، جے شنکر بھوپال پلی اور محبوب آباد کو اکتوبر 2016 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ ملوگو ضلع کو 17 فروری 2019 کو جے شنکر بھوپال پلی ضلع کو تقسیم کر کے تشکیل دیا گیا تھا۔ اگست 2021 میں ورنگل اربن ڈسٹرکٹ کا نام تبدیل کر کے ضلع ہنم کنڈا رکھ دیا گیا تھا اور ورنگل دیہی ضلع ورنگل ضلع بن گیا۔ فاصلوں کے بوجھ میں کمی نے فوری طور پر مسائل کو حل کرنے کے قابل بنایا ہے، جس سے انتظامیہ کے لیے گاؤں اور منڈلوں کا احاطہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور مؤثر طریقے سے نفاذ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ چھوٹے اضلاع کی تشکیل کا نمایاں اثر پڑا ہے جس میں ضلعی مراکز سمیت آس پاس کے علاقوں میں غیر متوقع پیش رفت ہوئی ہیں۔ سرکاری دفاتر، نئی دکانوں اور کاروبار کے قیام نے معاشی ترقی کو ہوا دی ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ مزید برآں ریاستی حکومت جدید ترین مربوط کلیکٹریٹس اور شہروں اور قصبوں کی ترقی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر گاؤں کو سہولیات اور وسائل دستیاب ہوں۔ تعلیم اور طبی ترقی کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کو میدک حلقے میں ایک اور جھٹکا لگنے کا امکان ہے، جس میں سینئر کانگریس لیڈر اور میدک کے سابق ایم ایل اے پٹلولا سوشیدھر ریڈی بھارت راشٹر سمیتی BRS میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ سوشیدھر ریڈی جو میدک سیٹ کے خواہش مند تھے، مایوس ہو گئے کیونکہ پارٹی قیادت نے یہ سیٹ مائنم پلی ہنمنت راؤ کے بیٹے مائنم پلی روہت کو دینے کا فیصلہ کیا۔ میدک میں BRS قائدین سے مشاورت کے بعد وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے سوشیدھر ریڈی کے گھر کا دورہ کیا اور انہیں BRS میں مدعو کیا۔ جب سے مائنم پلی ہنمنت راؤ نے اپنے لیے ملکاجگیری سیٹ اور اپنے بیٹے کے لیے میدک سیٹ کی تلاش میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے، کانگریس کے کئی سینئر لیڈران میدک میں کانگریس چھوڑ رہے ہیں۔ میدک ضلع صدر کانتا ریڈی، تروپتی ریڈی سب سے پہلے پارٹی چھوڑنے والے تھے جنہوں نے مائنم پلی کی شمولیت کے خلاف آواز اٹھائی۔ BRS اور کانگریس ذرائع نے بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کانگریس لیڈر BRS میں شامل ہوں گے۔ توقع ہے کہ سوشیدھر ریڈی اگلے 2 دنوں میں BRS میں شامل ہو جائیں گے۔ ریڈی نے 2004 میں میدک سے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی، تاہم وہ 2009 کا الیکشن مائنم پلی سے ہار گئے تھے۔
कांग्रेस ने अदाकार को 2014 में मेदक से सियासतदान विजय शांति को मैदान में उतारा। इस पर मायूस होकर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन इस साल मई में टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी की तरफ से उन्हें मेदक सीट की पेशकश करने के बाद वापस लौट आए। ताहम मायनपल्ली के दाखिले ने उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। जगतियाल के एक सरकारी स्कूल के उस्ताद अपने तमाम तलबा की तफसीलात को बरकरार रखते हुए ये दिखा रहे हैं कि एक उस्ताद के लिए तालिब इल्म कितने कीमती हो सकते हैं। जिस दिन से उन्होंने 1984 में पढ़ाना शुरू किया था, क्लास वार तफसीलात बशमूल तलबा के नाम, तारीख पैदाइश, उनके वालिदैन के नाम, आबाई गांव, मोबाइल नंबर और दीगर को नांदेपल्ली मदन मोहन राव के तालीमी रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा रहा है। जगतियाल देही मंडल के एंथर गांव जिला परिषद हाई स्कूल में समाजी उलूम के उस्ताद मदन मोहन राव ने 1984 में मुलाजिमत में शामिल होने के बाद अपने तलबा की तफसीलात रिकॉर्ड करने की आदत डाली। उन्होंने 2010 से उनकी तस्वीर भी जमा करना शुरू कर दी। सिर्फ असबाक पढ़ाने तक ही महदूद रहने के बजाय राव ने तलबा के घर जाने और उनके वालिदैन से बातचीत करने की भी आदत बना ली है। वो अपने वालिदैन की हौसला अफजाई करके स्कूल छोड़ने वालों को वापस स्कूल लाने के लिए भी पहल करते हैं। राव अपने साबिक तलबा से भी राब्ते में रहते हैं, उनकी पढ़ाई, मुलाजिमतों और ख़ानदानी तफसीलात के बारे में पूछते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ मशवरा देते हैं। अब टेक्नोलॉजी के दस्तयाब होने के साथ उन्होंने आला तालीम की इत्तलात, मुलाजिमत की इत्तला, सेहत से मुतालिक एहतियाती तदाबीर और तालीम से मुतालिक दीगर मालूमात के इश्तिराक के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। रायकल के रामाजी पेट के रहने वाले राव ने वीरापुर, रायकल के भूपतिपुर, कोठा पेटा, जगतियाल शहरी मंडल के गोपाल राव पेट और रामजी पेट में काम किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।